مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ربیع الاول کے موقع پر نعت خوانوں کے البم ریلیز ہوتے ہیں، اس میں گانوں کی طرز پر میوزک کے ساتھ کلام پڑھا جاتا ہے، ایسا کلام سننا کیسا؟ رہنمائی فرمائیں۔ یہ وہ سوال ہے جو مجھے چھیڑنے والا سوال ہے۔ ربیع الاول کا موقع ہے، میں نہیں چاہتا کہ کچھ سخت گفتگو ہو، لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ ہمارا اتنا بڑا المیہ بن چکا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ البم پر البم آ رہے ہیں اور آپ اسے جب سنیں گے نا تو اس کے اندر آپ کو جھنکار، میوزک، اس طرح کے پتہ نہیں کیا انسٹرومنٹ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، میری تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو میں اس پر مزید کلام نہیں کرتا، آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی نعت خواں بنائے۔ کبھی کبھی تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ نعت خواں آج کل کے دور میں ڈھونڈنے پڑیں گے، کیونکہ جنہیں ہم نعت خواں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نعت، مجھے یہ جملہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ چلیں کہہ دیتا ہوں، نعت فروش بن چکے۔ ان سے آپ نے نعت سننی ہے نا تو آپ کو لفافے تیار کرنے پڑیں گے۔ کسی کا 20,000 روپے لفافہ ہوگا، کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جو اپنا حمزہ، ٹھیک ہے، 20,000 روپے، 30,000 روپے، 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے، یہ ان کے لفافے ہوتے ہیں۔ 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے بھیجو، پھر آ کے تمہیں نعت سنائیں گے۔ اچھا چلو بھائی، آپ نے وقت کا اجارہ کیا، اس پر بھی میں بات نہیں کرتا زیادہ، لیکن کم از کم سرکار کی ثنا خوانی کے ساتھ یہ ظلم تو مت کرو کہ آپ گانوں کی طرز پر جھنکار کے ساتھ پیسہ بنانے کے لیے، ادب ہوتا ہے نعت خوانی کا، ایک احترام ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے، آج کل جس انداز میں چیخ رہے ہوتے ہیں، طرزیں لگا رہے ہوں گے، پھر طرزوں کے اندر جگہ لگا رہے ہوں گے، پھر ان کے ہاتھوں کو آپ دیکھیں گے نا تو اس ہاتھوں کے اندر بھی ان کے عجیب و غریب جو ہے نا وہ ایک اشارے چل رہے ہوں گے، یعنی پوری جسے کہتے ہیں نا کہ فنکار، فنکار جس طرح پرفارمنس ہوتی ہے نا، وہ آج کے دور میں ان لوگوں نے پرفارمنسز شروع کر دی ہیں۔ علماء سمجھاتے ہیں تو پھر خلاف ہو جاتے ہیں کہ آپ ہماری روزی روٹی کے خلاف، میرے بھائی آپ اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کا ایک ادب ہے، آپ نے اسے پرفارمنس بنا لیا ہے۔ اس میں آپ نے، یعنی آپ کبھی اپنی گاڑی میں وہ کلام لگائیے اونچی آواز میں اور سنیں، اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے اور کیا کچھ ڈالا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم سب کو انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ آپ نے اتنا گلیمرائز کر دیا کہ ادب ہی ختم ہو گیا، پھر عوام الناس چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا سوال عوام الناس کا ہے، عوام الناس کا اپنا بھی حال یہی ہو چکا ہے کہ انہیں بھی وہ کلام سننا ہے جس میں مزہ آئے، جوش آئے، اچھلیں کودیں، ذوق آئے نہ آئے کوئی پرواہ نہیں، آنکھیں ابدیدہ ہوں نہ ہوں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بس ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور اور بھی کچھ مسائل چل رہے ہیں، ان کو ہمیشہ میں یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ کا کام ہے ثناخوانی کرنا، ثناخوانی تک رہو۔ یہ بن جاتے ہیں صوفیہ باصفا، ٹھیک ہے؟ باتیں ان کی سنیں تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ اب ان کو پوچھا جائے کہ بھئی ایک طرف آپ لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے، دوسری طرف آپ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ العوام تو کل انعام ہے، وہ تو جس سے پسند کرتی ہے، کرکٹر کو کوئی کرکٹر کا فین بن جاتا ہے، کوئی ایکٹر کا فین بن جاتا ہے، انہیں نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ نقصان کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں نعت خوانیاں ہوا کرتی تھی، کیا ادب و احترام ہوا کرتا تھا، اب وہ سارا پامال ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسی ایسی جگہ لگائی جا رہی ہیں، یعنی گانا سنے بغیر۔ ابھی میں ایک کچھ احباب ہیں ہمارے گروپ میں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو کلام پڑھا گیا ہے، جس انداز میں پڑھا گیا ہے، یہ میوزک کے ساتھ جو گانا ہے اسے سنے بغیر تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ اب انہیں، اچھا انہیں کہا جائے بھئی یہ کیا ہے، کہیں گے آپ تو بدگمانی کر رہے ہیں، میں نے کوئی سنا تھا اس کو، یا آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے اس کو سن کے یہ طرز بنائی، پھر کیسے بنا لی بھائی؟ تو کچھ خدا کا خوف کریں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کلام سننا ہے، ذوق والے کلام سنیں۔ یہ جو دکھاوا ہے، اچھا پھر جتنا اسے گلیمرائز کر دیا گیا ہے اس میں توجہ کس پر ہوگی؟ اسٹیج پر، مناظر پر، ساؤنڈ پر، ان چیزوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف توجہ ہی نہیں۔ تو اس لیے نعت خواں بنیں، اپنے آپ کو مال سے علیحدہ کریں، طرز گانے والی نہیں ہونی چاہیے، کلام کے اندر یہ جو انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں، شور، تاکہ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں اسے،
مقابلہ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول پہ جلوسوں کے اندر گاڑیوں پر سب سے زیادہ کس کا کلام چلے گا، تو وہ کلام ریکارڈ اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ میرا کلام ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ٹرک پر میرا کلام چل رہا ہو۔ اگر آپ دنیا میں یہ چیزیں حاصل کر بھی لیں گے تو کل قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو ان فیکٹ کسی بندے کو ذہن میں رکھے بغیر ہمیں کسی سے ذاتی اناد نہیں ہے۔ میں تو الحمدللہ لوگوں کو پیار ہی بانٹتا ہوں، محبت ہی بانٹتا ہوں۔ کسی شخص کو ذہن میں رکھے بغیر ان فیکٹ جو واقعتاً ادب نعت خوانی کو پامال کر رہا ہے وہ توبہ کرے، کسی سے حیا نہ کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حیا کریں۔ ادب گاہ ہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید جا۔ جب جنید بغدادی اور بایزید بستامی رحمہ اللہ اس بارگاہ میں جاتے تو نفس گم کردہ، وہ اپنی سانسوں کو بھی گم کر دیا کرتے تھے، اور آپ نعت خوانی میں اچھل رہے ہیں اور نوٹ لٹائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جگہیں لگائی جا رہی ہیں، فن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، دیکھ دیکھ کے بتایا جا رہا ہے بھئی میں بھی بہت بڑا فنکار ہوں۔ میرے بھائی نعت خواں بن جاؤ، فنکار نہیں چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، اور نعت خوانی کی حد تک رہیں۔ اب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے 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 پھر غلطی کر دیتے ہیں، پھر دیر لگاتے ہیں، پھر فتوے لگتے ہیں۔ انتشار العاقل تکفیہ الاشارہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، امید ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور جو علماء سمجھائیں اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا نام ہوگا، آپ کو سنا جاتا ہوگا اپنے مقام پر، قال اللہ قال الرسول، جس طرح علماء بتائیں اس طرح عمل کریں۔ میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ آج حیات ہوتے نا، اور نعت خوانی کے ساتھ ان جو موجودہ نعت خواں ہیں جو اچھے ہیں وہ اپنے مقام پر، انہوں نے جو نعت خوانی کے ساتھ کیا ہے نا، تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیکھتے ہیں ان کے لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ ایسے لوگوں کو اسٹیج پر بلانے سے منع فرما دیتے کہ نعت خوانی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ گانے کی طرز پر بالکل نعت نہیں پڑھنی چاہیے، بالفرض اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو اسے ختم کرنے کی طرف لے کر جانا ہے، اس کے تقدس کو ہم ہی نے قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔